مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ربیع النور شریف کا یہ آخری ایپیسوڈ ہے، اور اس کے بعد جو 11ویں شریف ہم انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. تو یہ بتانے کا مقصد کیا تھا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، اکبر بھائی سمجھ تو گئے ہوں گے نا؟ باپو آپ ہیں باپو، آپ کے یہاں سے تو نہ آپ کے نانا کے یہاں سے تو جو ہے وہ بڑھتا ہے، تو 12ویں پر جو ہے وہ آپ نے عطا کیا، تو کم از کم جو ہے وہ 11ویں اگر پورا مہینہ نہیں تو کم از کم اس کے 1-2 ہفتے جس کے اندر جو 11ویں آ رہی ہے ادھر بھی جو ہے وہ نواز دے جو ہے وہ ناظرین کو، اگر 2 آپ کی طرف سے. چلے اس پر کیا نیت بنتی ہے انشاءاللہ بتائیں گے. ہمارا سلسلے کا فارمیٹ کیا ہے اکبر حسین بھائی سے سنتے ہیں. سلسلے کا فارمیٹ تقریباً ہر سلسلے کے ابتدا میں جو ہے وہ عرض کیا جاتا ہے. سلسلے کے 2 بڑے مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن میں اگر آپ کو کہیں پرابلم آ رہی ہو، آپ کسی پروگرام کے حوالے سے کوئی فیڈ بیک دینا چاہتے ہوں، تو آپ کے پاس یہ پلیٹ فارم موجود ہے. آپ کے پاس مختلف پلیٹ فارم ہیں، SMS کے ذریعے سے بھی آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں. اسی طرح کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی میسیج کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ اس وقت فیس بک پر جو ہے وہ لائیو ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں. پھر اس سلسلے کے ختم ہونے کے تقریباً 2 سے 4 گھنٹے کے اندر الحمدللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو یہ تمام جگہوں پر جو میسیجز ہوتے ہیں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو لکھ کر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. اور جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی مجلس یا متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو دینے ہیں تو وہاں بھیجنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. دوسرا مقصد یہ ہے کہ مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے اگر کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی گفتگو، کوئی ایسا یعنی کلپ جو ہے وہ سنا ہو، تو آپ کو اچھا لگا ہو اور آپ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور آپ کی نیت یہ بھی ہو کہ آپ خود بھی جو ہے وہ اپنا دوبارہ دیکھیں، اور آپ کی مدد سے آپ کے اس SMS کے ذریعے سے ناظرین بھی جو ہے وہ دیکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے سلسلے میں چلائے جانے والے جو کلپس ہیں وہ آپ کو واٹس ایپ کے گروپس جو ہمارے آپ کا مدنی چینل کے بنے ہیں ان کے ذریعے سے سینڈ کیے جاتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل ایک نیکی کی دعوت کا ایک ذریعہ جو سمجھے آپ بن سکتے ہیں. آپ ہمیں میسیج کریں گے، ہم وہ کلپ تیار کرتے ہیں، سلسلے میں چلاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم وہ ہمارے گروپس میں سینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ پھر لوگ اپنے فیس بک IDs پر، پھر اسی طرح اور گروپس میں آگے جو ہے وہ سینڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل کلام ہو یا اس کے علاوہ اور دوسری گفتگو ہو، تو یہ ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ فارمیٹ ہے. ابتدا میں ہم جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، اور جھلکیاں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں میسیج کیے ہوتے ہیں تو ان کو ایک تھوڑی سی دھارس ہی ہو جاتی ہے کہ ہم نے جو میسیج کیا تھا کوئی کلپ یا کوئی چیز تیار کرنے کا، تو اس سے کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں، لیکن ہم نے جھلکیوں کی جو ڈوریشن ہے وہ کم کی ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جتنا کچھ ہے وہ اس کے اندر ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اس میں شامل نہیں ہیں لیکن وہ پروگرام میں شامل کی جائیں گی. آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں. افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے، جس مقران دی ودھیری نہ ہم آنے کے لائق تھے. شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، نور و رسول اللہ. صحابہ رحمت باری ہے باری
12ਵੀਂ ਤਾਰੀ بڑو درود اجے سرکار آ گئے یہ آج کیا کہ زمانے نے رنگ بدلا ہے داماد مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں میرا دل تڑپ رہا ہے یہ کیسے پتہ چلے کہ ایک مرید سے اس کے پیر صاحب کتنی محبت کرتے ہیں؟ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. ایک توجہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری میٹھی نظر پڑ گئی، یقین مانے دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے. پہنچوں در سرکار میں چاہا تو یہی ہے. ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر یوں ٹیک لگائے کھڑے ہو جائیں گے، ایسے ایکشن کرتے ہیں تصویریں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. سید صاحب، میسیجز تو ہمیں آتے ہیں اور ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ ناظرین نے جو ہے وہ آپ سے اس دفعہ جو ہے نا جو ہمیں میسیج موصول ہوئے ہیں وہ کچھ زیادہ تعداد میں ہوئے ہیں. ویسے سلسلے کے دوران واٹس ایپ کے جو ہمارا نمبر ہے اس کے تھرو آ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ جو گزشتہ سلسلے کے ایس کے ذریعے سے، تو آپ جو ہے وہ تیاری جو ہے وہ آپ کر لیں، لیکن کچھ آسان بھی ہیں اور کچھ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے مشکل ہوں. تو ایک ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں 70 صحابہ اکرام کے دودھ پینے کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. تو ایک تو یہ ہے، یہ بھی آسان ہے آپ کے لیے، اور پل ایسا جو ہے وہ شعر سنا ہے جس میں پل اس ابتدا کر لیں یا بچوں کا پہلے وہ چلانا؟ بچوں کا جو ہے وہ اپنا چلا لیتے ہیں، اور دیکھا ماشاءاللہ آتا ہے نا، اشعار آتے ہیں جو ہے وہ. تو اچھا، ایک مجھے جو ہے وہ میسج آیا کہ ہمیں اشفاق بھائی نے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی ہے وہ کلپ جو ہے وہ چاہیے. تو مجھے سمجھ نہیں آیا اعلیٰ حضرت سے ملاقات، تو میں نے عرض کی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تو کا ظاہری جو پردہ جنہوں نے فرمایا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو تقریباً اس کو 100 سال جو ہے وہ اپنا زائد عرصہ ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت کا اشفاق بھائی سے کیسے جو ہے وہ اپنا ملاقات؟ تو اب مجھے چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہی نہیں پتا تو میں خود کنفیوز تھا کیا. تو پھر رپلائی جو ہے وہ آیا، اس میں یہ تھا کہ وہ اعلیٰ حضرت سے جو خواب میں جو انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا، اب میں مزید اس کی وضاحت، اب میں سمجھ تو گیا ان کی مراد کیا ہے، حالانکہ وہ بھی شاید جو تھے وہ ان کو شاید اس کلپ کا پورا انہوں نے سنا نہیں ہو صحیح. ہاں، وہ جو خیالی جو ہے وہ اپنا، تو وہ شاید اس سے مراد وہ اس کو خواب سمجھے ہوں گے، وہ حالانکہ خواب نہیں تھا، لیکن میں اس سے بہرحال سمجھ گیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا جو ابتدا میں ہم نے اشفاق بھائی کا چلایا تھا، تو بہرحال میں نے ان کو وہ سینڈ کر دیا. تو یوں بھی جو ہے وہ اپنا ناظرین کے جو ہے وہ میسیجز آتے ہیں. چلیں جی، ابتدا میں آج ہم جو ایک حمزہ جو کڈس مدنی چینل کے ایک منع ہیں، اور ان کا گزشتہ سال یہ کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا گیا تھا، نور والا آیا ہے. تو یہ اس مرتبہ بھی ہمیں اس کی فرمائی جو ہے وہ آئی تھی، تو گزشتہ ہفتے بھی تیار تھا. تو آج چونکہ بچوں کے حوالے سے ابتدا میں کچھ نہ کچھ چلاتے ہیں، تو آج چلا دیتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سید صاحب سے ایک ایسا بھی آپ نے شعر سنانا ہے کہ جس کے اختتام پر لا جواب آتا ہو، یعنی اختتام پر. سبحان اللہ. ہاں، تو آئیے جو ہے وہ پہلے ہم کلام سنتے ہیں. نور والا رسول اللہ، نور والا آخری نبی، نور والا آیا ہے، ہاں نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو نور کیسا چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. چار جانب روشنی ہے، سب سما گئے نور نور، چار جانب روشنی ہے، سب سما گئے نور نور. حق نے پیدا آج اپنے پیارے کو فرمایا ہے،
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے چھت پہ کعبے کی اتر کر حکم رب پاک سے حضرت جبریل نے جھنڈا وہاں لہرایا ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جو ہی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی جو ہی آمد ماہ میلاد مبارک کی ہوئی اہل ایمان جھوم اٹھے شیطان کو غصہ آیا ہے مرحبا مرحبا نور والا ہے نور لے کر آیا ہے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو سن لے شیطان تو دبا سکتا نہیں عطار کو تو جہاں میں اس پہ میٹھے مصطفیٰ کا سایہ ہے مرحبا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آخری نبی کی آمد مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ہمیں میسیج یہ بھی جو ہے وہ آتا ہے بار بار، پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ آپ کوئی بھی کلپ وغیرہ چل جائے تو اس کے بعد صلو علی الحبیب جو ہے وہ کہہ دیا کریں صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ان کا میسیج بھی جو ہے وہ اپنا اس پر عمل بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس نیت سے کہ ہمارے کہنے سے لوگ بھی جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے، ہمیں بھی ثواب ملے گا، لوگوں کو بھی ثواب جو ہے وہ ملے گا. سید صاحب کی طرف کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ نے بڑھائی تھی، کچھ اشعار اور کچھ مزید بھی اشعار. ایک تو آپ نے اپنا کوئی آپ جو فیوریٹ کلام ہے اس کے کچھ چند اشعار جو ہے وہ آپ نے سنانے ہیں، اور اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ آپ کا کون سا فیوریٹ کلام ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں دل آتا ہو لیکن ساتھ میں قید یہ ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقطع ہو. یہ بھی یہ مطلب آسان دیا لیکن آسانی کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ اپنا مشکل. اللہ کے بہت سارے ایسے اشعار جس میں مقطع کے اندر دل کا لفظ آتا ہے. اچھا جی جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ آسان ہو. چلیں کچھ نہ کچھ تو شروع کریں. کہاں سے شروع؟ پہلے آپ کو سنا دوں میں یہ؟ ہاں نہیں پہلے آپ کو بتا دوں نا کہ یہ مقطع آپ پھر بولو گے کہ اوکے نہیں. اچھا اس میں انہوں نے لکھا نہیں ہے نا، میں قبول اعلیٰ کر حضرت لوں کے گا. مجھے دو تو ایسے یاد آ رہے جس میں اعلیٰ قبول حضرت کر لوں گا میں. ارے اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. ہاں چلیں جو ہے وہ اپنا ایک کال جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کا سلسلہ دیکھ رہا ہوں، الحمدللہ فیضیاب ہو رہا ہوں اس سے. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ دونوں حضرات لوگوں کی، مدنی چینل کے ناظرین کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، اور جو فرمائشیں آتی ہیں وہ پوری کرتے ہیں. تو دو باتیں عرض کرنی تھی، ایک فرمائش ہے اور ایک سجیشن ہے. امید ہے کہ آپ ناراض بھی نہیں ہوں گے. فرمائش تو سید صاحب سے ہے کہ ساری دنیا میں تبرکات بانٹتے رہتے ہیں، تو ان سے یہ خیرات لینی ہو تو اس کا کیا پروسیجر اور طریقہ ہے، کیا کرنا ہوگا. اور آپ سے یہ ہے کہ آپ اور سید صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور رضا بھائی بھی ہمارے ہوتے تھے جو آج کل بنگلہ میں دھومیں مچا رہے ہیں، بنگلہ دیش میں. تو آپ کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے یا یہ ساری کاوشیں آپ ہی کی ہوتی ہیں؟ کون کون ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کچھ یہ بھی ارشاد فرمائیں. اور یہ ہر کلپ کیسے نکال لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہم تو ڈھونڈتے ہیں تو ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بعض چیزیں ہوتا ہے، کبھی یاد آتا ہے کہ مدنی چینل پہ یوں ہوا تھا، یہ پروگرام ہوا تھا، تو ڈھونڈنے جائیں تو بہت نہیں مل پاتا بعض اوقات.
تو آپ لوگوں کو کیسے مل جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی ارشاد فرمائیں. مجھے میری فیملی کو دعا سے بھی نواز دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس کی برکتیں جو ہے وہ اپنا عطا فرمائے. اور آپ کی حوصلہ افزائی کا ایک تو جو ہے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. پہلا حصہ چونکہ آپ نے سید صاحب کی طرف بڑھایا تھا، وہ جو ہے وہ اپنا بتائیں گے. تبرکات والی سرکار جو ہے وہ اپنا ہیں تو بتائیں کہ سر کیا جو ہے وہ پروسیس ہے، اور پھر بقیہ حصہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. پہلے تو ہمارے اسلامی بھائی کو میں انشاءاللہ دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حصہ عطا فرمائے، آپ کو آپ کے اہل خانہ کے ساتھ حرمین طیبین کے بعد اب حاضری نصیب فرمائے. یہ بھی بتا دیں تبرکات کون کی ہے حضرت؟ سرزمین ہے. نہیں یہ تو بتا دیں، یہ وائس یہ ہمارے الحمدللہ بہت ہی مدنی چینل کے پیارے مبلغ مہروز مدنی بھائی ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے حوصلہ افزائی کی. تبرکات لینے کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تبرکات کی سرزمین کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. پھر وہاں تو تبرکات ہی تبرکات ہوں گے. فی الوقت ہمارا جو تبرکات کا حاصل کرنے کا سلسلہ، ایک تو آپ کا مدنی چینل ہے، اسی طرح یوسف سلیم بھائی کا ایک سلسلہ ہے. کیا ہے اس کا، یعنی اس یہاں پر سوال SMS کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے، SMS کے ذریعے سوال کا جواب لیا جاتا ہے، اور اس سوال کے جواب میں قرآن اندازی ہوتی ہے. پھر انشاءاللہ جس خوش نصیب کا نام نکلتا ہے اسے تبرکات دی جاتی ہے. اسی طرح ذہنی آزمائش کے اندر الحمدللہ یہاں پر موجود بہت سارے اسٹوڈیو کے اندر حاضرین ہوتے ہیں، سوالات کے جوابات دیتے ہیں، انہیں بھی تبرکات وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں. اور اسی طرح پھر اشفاق مدنی بھائی کا ایک سلسلہ فیضان اعلیٰ عدد، اس میں بھی سوالات کے ذریعے تبرکات کی تقسیم ہوتی ہے. تو اب یہ 3 ہیں آپ کے پاس. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ پاک آپ کو فیملی کے ساتھ اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے، تبرکات کی سرزمین پر پہنچے، اور وہاں سے پھر تبرکات ہمارے لیے بھی لے کے آئیں. کیا بات ہے جی. اگلا سیکشن آپ کا. ہاں تو یہ ایک تو حصہ جو ہے وہ اپنا انہوں نے بیان کیا. اور دوسرا جو انہوں نے کلپ کا جہاں تک کہا ہے، کیونکہ جو ہم سے کلپ کا تقاضا کرتے ہیں تو وہ ہمیں اس کی لوکیشن بھی بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر کہ مدنی مذاکرے کا کوئی کلپ ہے تو اس کا یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا ایپیسوڈ نمبر بیان کر دیتے ہیں، ڈیٹ بیان کر دیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بعضوں کا ٹائمنگ بھی بیان کر دیتے ہیں 11 بجے سے لے کر اتنے بجے تک. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک طریقہ کار ہو گیا جو ہمیں پروگرام اور ان چیزوں سے جو ہے وہ نکالنے کا کہا جاتا ہے. تو ہم الحمدللہ عز و جل کوشش کرتے ہیں. اور جہاں تک ٹیم کا آپ نے کہا تو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی ہیں، آپ جانتے ہی ہیں، مہروز بھائی، ظفر بھائی ہیں، یہ نکالتے ہیں. اور ان کی کوششیں ہیں. ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے، یوں سمجھے کہ شاید اگر مدنی چینل پورا جو ہمارا ہے، اس میں اگر شاید اس ڈپارٹمنٹ سے جتنی زیادہ چیزیں نکلوانے کا کام شاید آپ کا مدنی چینل کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو شاید بقیہ جو جتنے پروگرام ہیں ان سے کم ہی ہوتا ہے. تو یہ الحمدللہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ہمیں نکال کر چیزیں جو ہے وہ دیتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو سمجھے کہ ناظرین کے بعض میسیجز ہمیں ناکو چنے بھی چبواتے ہیں نا. وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اب ایپیسوڈ غلط بیان کر دیتے ہیں، اس کی ڈیٹ غلط بیان کر دیتے ہیں، اور پھر ہم جس طریقے سے وہ ڈھونڈتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ حالانکہ جو انہوں نے بیان کیا بہت آسان ہے کہ اس کو ہم اس جگہ دیکھیں اور اس کو پھر شامل نہ کریں، لیکن ہمارے اسلامی بھائی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. میں ابھی کل ہی کا آپ کو واقعہ بیان کروں کہ ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ امیر سنت نے فلاں مدنی مذاکرے میں شجرے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا تھا، وہ آپ جو ہے وہ دکھا دینا. تو اب وہ گزشتہ ہفتے بھی یہ میسیج آیا تھا، تو ہمارے اسلامی بھائی نے وہ ایپیسوڈ دیکھا، اس کو ایک سرسری نظر سے جہاں گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ مطلب ظاہری بات ہے 2 ڈھائی 3 منٹ کی تو گفتگو ہوگی نا کہیں نہ کہیں، تو وہ کہیں ان کو جو ہے وہ ملا نہیں، تو وہ نہیں ان کو جو ہے وہ اپنا ملا، ہم نے شامل نہیں کیا. اچھا دوبارہ میسیج آیا اور وہی تھا، تو وہ ہمارے اسلامی میں نے جو ہے وہ تلاش کیا. اچھا اب اس سے ایک آگے پیچھے مدنی میں ہو سکتا ہے یار ان کو تھوڑا غلطی ہو گئی ہوگی، ان کو آگے پیچھے انہوں نے دیکھا، وہاں بھی نہیں ملا. تو اب جس پر انہوں نے جو ایپیسوڈ انہوں نے بیان کیا تھا وہ اسی پر گئے اور دوبارہ سے جو ہے وہ دیکھا تو وہ امیر سنت نے اصل میں سوال ہوا تھا عہد نامہ وغیرہ کے حوالے سے وہ رکھنے کے. تو اب اس کے اندر گفتگو کے اندر کہیں امیر سنت نے شجرے کا تذکرہ جو ہے وہ کر دیا. اب آپ مجھے بتائیں، اصل سوال تھا عہد نامہ رکھنے کا قبر وغیرہ کے اندر،
اس کے اندر چھوٹا سا کہیں تذکرہ تھا شجرے کا، تو اب آپ نے ہمیں کہا کہ شجرے کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، تو اب وہ نہیں جو ہے وہ ملا، لیکن الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے اس کو تلاش جو ہے وہ کر لیا ہے، اور ایک تو یہ ہم نے پورا پروسیجر جو ہے وہ بیان کیا، انشاءاللہ وہ کلپ بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائیں گے۔ اسی دوران ہم آپ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتے ہیں، اللہ، اور وہ یہ ہے کہ ابھی اس اکبر حسین میں نے کہا تھا کہ کچھ میری تعریف بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ تبرکات میں جس طرح ربیع النور شریف میں ڈبل کر دیا جائے، تو کیوں نہ اکبر بھائی، مہروز بھائی کی ماشاءاللہ کال بھی ہمارے پاس آئی ہے، تو مہروز بھائی سے مشورہ کر کے مستقل ایک قرآن اندازی جو ہے وہ تبرکات کی ہو جائے، اور دوسری قرآن اندازی والے کو ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ دی جائے۔ اللہ اکبر، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس پروگرام میں ہر سلسلے میں ہی دو قرآن اندازی، ایک میں تبرکات اور ایک میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، دیکھیں اس پہ انشاءاللہ مشورہ کرتے ہیں مہروز مدنی بھائی سے، اور اگر انشاءاللہ ان کی طرف سے اوکے ہو گیا تو آج سے انشاءاللہ، ویسے آج تو دو قرآن اندازیاں ہونی ہیں، لیکن اگلے ہفتے سے انشاءاللہ دو قرآن اندازیاں کنٹینیو ہوں گی، ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کی ہوگی، اور ایک انشاءاللہ عز و جل تبرکات کی ہوگی۔ جی اچھا، ایک تو یہ ہو گیا نا، چلیں انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا جب یہ مشاورت کا سلسلہ ہوگا اور یہ جو ہے وہ اپنا اوکے ہو جائے گا، اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس میں کہ یار میرا قرآن اندازی میں وہ نکلے گا، تو لیکن جن لوگوں نے اب تک سبسکرپشن نہیں کرائی ہے، جو ہے وہ اپنا سبسکرائب نہیں کیا ہے اور بکنگ وغیرہ نہیں کروائی ہے، تو کم از کم ان کو تو ابھی سے جو ہے اس خوشخبری جو ہے وہ اپنا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں میسیجز جو ہے وہ اپنا کریں، اور پھر انشاءاللہ ہم جو آئیں گے ہمیں میسیجز تو مہروز بھائی کو بھی جو ہے وہ اپنا عرض کریں گے۔ تو اب ہم اپنے سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں۔ سید صاحب نے کچھ سنانا تھا، اور ہمیں ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے میں کالز بھی شامل کریں، تو آج دیکھیں کہ ایک کال کی برکت یہ ہوئی کہ اتنی ساری گفتگو ہو گئی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک کال کی وجہ سے آپ نے مطلب اتنے زیادہ لمبا ٹائم ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، اسی کی برکت سے یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو بکنگ ہے ناظرین کے لیے مستقل، آپ میرے کو بتائیں کہ اور ماہنامہ فیضان مدینہ آپ صرف ایک بار لے کر دیکھیں اپنے ہاتھ میں، اس کو کھولیں، اور کلر والے شمارے کے اندر ماشاءاللہ رنگین کلر اسکرین کے ساتھ ساتھ مزارات کے متعلق آپ کو شعبہ زندگی کے بہت سارے اس کے اندر مدنی مذاکرے، بہت سارا مواد آپ کو اس کے اندر ملے گا، اور یہ زیادہ مہنگا بھی نہیں، 2500 روپے آپ دیں گے تو آپ کو 12 مہینے تک آپ کے گھر کے ایڈریس پر یہ پہنچایا جائے گا، اور جب آپ اس کو کھول کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ 2500 کم ہے، اس کے زیادہ پیسے ہونے چاہیے۔ اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ اب آپ یہ پٹی بھی جو ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، بچوں کے لیے مواد الحمدللہ اس میں الگ ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بھی جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، سوالات جوابات ہیں اس کے اندر، مدنی مذاکرے کے سوال جواب، دارالفتہ اہل سنت، مفتی قاسم صاحب کا ابتدا میں جو ہے وہ اپنا روحانی علاج، ڈاکٹری علاج، کیا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، جو ہے وہ آپ نے اس کو ضرور جو ہے وہ سبسکرائب کرنا ہے۔ تو چلیں جو ہے وہ اپنا سید صاحب دیکھیں اسکرین پر ہمارا دکھایا بھی جا رہا ہے، اگر کوئی مزید معلومات کرنا چاہے تو 0313113978 پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اللہ 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 اللہ۔ پل جی پل پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت کا دل والا مقطع۔ اچھا وہ آگے آپ کو
ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا ہے، نہ پوچھ کیسا پایا ہے، نہ پوچھ کیسا پایا۔ اللہ 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 چلیں جی، کچھ اشعار ہوئے، اور سید صاحب ایک آپ نے ایسا شعر، وہ جو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ جس کے پہلے مصرے میں لاجواب آتا ہو، وہ آپ نے سنانا ہے۔ ہم ابھی چل رہے ہیں جلوس، جو ہماری 12ویں شب کو جلوس سے یوں سمجھے میلاد امیر سنت مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہے وہ نکالتے ہیں، تو اس کی فرمائش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ کو یہ دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل صبح بہاراں کا ہم نے ایک خاص الگ سے جو ہے وہ اپنا پیکیج بھی تیار کیا ہے۔ پہلے جلوس میلاد دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل وہ کلپ بھی دیکھیں گے۔ آئیے۔ یہ آج کیا کہ زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا کہ زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا رنگ بدلا ہے، یہ اس شہنشاہ والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا۔ جو جاگیں گے جسے جاگیں گے یہ اسے دیں گے، جو جاگیں گے جسے جاگیں گے یہ اسے دیں گے، کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، کریم گئے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں، گناہگاروں کی یہ بخشش کرانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، عربی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مولود آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آمد مرحبا، آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا۔ ماشاءاللہ فیس بک پر بھی فرمائشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ نواز بھائی یہ کہہ رہے ہیں مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے کلام سنا دیجئے۔ اس ہفتے کا رسالہ 1100 مرتبہ درود پاک کی نیت کرتا ہوں، اور اسی طرح ایک کلام سنا دیجئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے، اس پہ بھی میں یہی نیت کرتا ہوں کہ 1100 درود پاک اور ایک رسالہ پڑھنے کی نیت انشاءاللہ عز و جل کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ آپ اپنے سلسلے کا جو ٹائم ہے وہ 4 بجے سے 5 بجے کر دیں، 3 بجے ان کی جو ہے وہ لائٹ نہیں ہوتی۔ تو اگر یہی میں عرض کروں کہ اگر میں لوگوں سے پوچھوں تو شاید ہمیں خود ہمارے اپنے گھر میں جو ہے وہ جو لائٹ جانے کا ٹائم ہے وہ تقریباً کوئی 12 سوا 12 ساڑھے 12 بجے کے قریب ہے، اور وہ 3 بجے ہے۔ تو اب اگر ہم اس کا ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیں تو بہت سارے لوگ ہیں نا، یہ مختلف ٹائمنگز میں جو ہے وہ اپنا لوگوں کے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اب اگر اس طرح سے ٹائم ہم چینج کریں
تو ظاہری بات ہے کہ آپ کو سہولت ہو جائے گی, کسی اور کے لیے پرابلم ہو جائے گی. تو یہ فیس بک پر لائیو جو ہے اپنا جا رہا ہوتا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ یوٹیوب پر چند گھنٹوں کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اب ظاہری بات ہے اگر یہ آپ کہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہے وہ اپنا یہ میسر نہیں ہے, تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ پیر کو صبح 5:45 بجے جو ہے وہ یہ یوں سمجھے کہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, تو وہاں بھی جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ ذرائع آپ کو بیان کیے جو ہے. اب صبح بہاراں کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ کیا تھا. ویسے سید صاحب الحمدللہ یوں سمجھے کہ آپ کسی بھی مہینے میں صبح بہاراں کا یہ کلپ آپ چلا دیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے. لیکن وہ سمجھے نا کہ جو 12ویں کا مہینہ چل رہا ہوتا ہے اس میں تو یہ کلام اور یہ چیزیں تو مطلب جو ہے وہ ریچارج کر دیتی ہیں. ہاں, تو آئیے جو ہے وہ اپنا صبح بہاراں کا کلپ دیکھتے ہیں. پیارا دونوں عالم کا سہارا, عرب کا چمکا ستارہ, آمد شاہ عرب ہے مرحبا مرحبا, جلدر حسینی مرحبا. تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے, میرے بھی وقت چمکا صبح شب ولادت آ گیا ہے, نور والا آ گیا. صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے, شاہ خلد میں جب یہ بدکار آئے. کرو کرو گھر چراغا سب پر چمکا جل گراؤ, مچا مرغبا کی دھوم دل بل پانے والا ہے. ہو گئی سب آمینہ کے گھر چلے, نور کی برساتی ہوگی ہم نہاتے جائیں گے, نور کی برساتی ہوگی ہم نہاتے جائیں گے. جان جاتی ہے چلاتے جائیں گے, گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے. چیزیں جھوم پیغمبر کی آمد آمد ہے, حبیب رب اکبر کی آمد آمد ہے. ویلکم او مصطفیٰ, ویلکم او مصطفیٰ. فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے, سلطان جہاں کا تاج پر بنانے والا ہے. مینا دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی, آمینہ بی سب سے کہنے لگی, دعا ہو گئی قبول, اللہ میلاد النبی دل بڑا مسرور گئے, عید دیوانوں کی دوبارہ ربیع نور گئے. میرے آقا سرور میں بزم کائنات ہے, عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے, عاشقوں میں دھوم ہے جشن والی رات ہے. سچ گئی زمین عرش سج گیا, سچ گئی زمین عرش سج گیا, بولو آ گئے نبی. سب کی
عید ہو گئی بخشش کراوڑ والی کو مختار مرحبا کیا بات ہے، کیا بات ہے مدینہ، ماشاءاللہ صحیح فرمایا آپ نے اکبر حسین بھائی. جب مطلب یہ جو کلپ ہے نا، یہ جو گھڑیاں ہیں، یہ گھڑیاں سمجھا کہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں یہ. اللہ پاک ہمیں پھر نصیب فرمائے. اچھا، ماہنامہ فیضان مدینہ کی بات چل رہی تھی تو ایک میسیج آیا کہ پہلے آپ کا جو واٹس ایپ گروپ ہوتا تھا اس کے اندر ماہنامہ فیضان مدینہ آپ PDF شیئر کیا کرتے تھے، اب کچھ اس میں کمی ہے. کمی یہ ہے، پہلے واٹس ایپ گروپ نہیں، واٹس ایپ گروپ تو یہی والے ہیں جو آپ کا مدنی چینل کے، اس کے اندر جو ہے وہ بعضوں کا بھول جاتا تھا، میں ویسے سینڈ کر دیتا تھا تو پھر کوئی توجہ دلا دیتا تھا تو پھر میں جو ہے وہ لے کر ہمارے مہروز بھائی سے ہی میں اس کی PDF لے لیا کرتا تھا تو وہ ہمیں سینڈ کر دیتے تھے. تو اب بعض اوقات کوئی توجہ نہیں دلاتا، پھر بھول جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ نے توجہ جو ہے وہ دلائی، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جس طرح ہفتہ وار رسالہ جو ہے وہ سینڈ کرنے کا معمول ہے، انشاءاللہ مہینے ماہنامہ کا جو ہے اس کی PDF بھی انشاءاللہ سینڈ کریں گے. سید صاحب آپ نے کچھ چیزیں نوٹ کر لینی ہیں، وہ آپ سے سننی ہے. ایک آپ نے یہ پہلے بھی ہم نے آپ سے پوچھا تھا، درشن 2 دفعہ لفظ درشن جو ہے وہ آتا ہو، اس کے اندر ایک آپ نے یہ سنانا ہے، ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں حبیب آتا ہو. یہ آپ کے لیے قدر شعر مجھے لگتا ہے کہ آسان جو ہے وہ ہوگا. اور اب ہم چل رہے ہیں. میسیج آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف بھائی اور اکبر حسین بھائی، کیا آپ دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں؟ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں؟ رہتے تو نہیں ہیں، لیکن دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں جنت کے اندر ایک ہی محلے میں جمع فرما دے. کیا بات ہے، آپ مطلب کس طرح. لیکن میں اصل حقیقت جو ہے وہ میں جو ہے وہ یوں سمجھے میری رہائش سید صاحب یہ الحمدللہ کیا کہتے ہیں کہ ایک بس کہتے ہیں کہ خوش نصیبی ہے کہ میرا جو گھر ہے، سید صاحب تو بلدیہ کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں، اور میرا گھر یوں سمجھے کہ جو امیر سنت اکثر جب تذکرہ ہوتا ہے امیر سنت کی زبان سے تو آپ سنتے ہوں گے کہ بادامی مسجد کا تذکرہ کرتے ہیں، اولڈ سٹی ایریا کا تذکرہ ہوتا ہے، گو گلی جہاں امیر سنت کا پرانا گھر تھا، بچپن گزرا، جوانی گزری، تو وہی الحمدللہ یوں سمجھے کہ ہمیں انہی مساجد میں عموماً ہماری محلے کی مسجدیں جو ہے وہ مسجد مطلب یوں کہا جائے کہ اکبر حسین بھائی آفس آتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے ان درو دیوار کی آج بھی زیارت روزانہ کرتے ہیں الحمدللہ عز و جل. پھر بعض اوقات وہاں نماز پڑھنے کا بھی موقع جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. شہید مسجد یوں سمجھے کہ مشہور ہے، آپ اگر دیکھیں گے جو پرانے بھی لوگ ہیں تو پہلے ہمارا جو رسالہ ہوتا تھا اس کے آخر میں آپ شہید مسجد کے جو وہ وہاں مکتبۃ المدینہ کا ایڈریس وغیرہ ہوتا تھا. ابھی ہم چل رہے ہیں، ایک امیر سنت کا تذکرہ ہوا ہے اور امیر سنت کا ایک کلپ ہمیں کہا گیا تھا کہ تصویر کے حوالے سے امیر سنت سے سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے ہمیں بتایا بھی تھا کہ جنہوں نے کہ اس ٹائمنگ میں جو ہے وہ یہ امیر سنت نے جواب دیا ہے. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. چھوٹے بچے کی تصویر ہو، خوبصورت بچے کی تصویر ہو یا اسی طرح کوئی جانور خوبصورت ہو تو اس پر کمنٹ یہ زبانی طور پر ماشاءاللہ کہنا کیسا ہے؟ کسی شخصیت کی تصویر دیکھی اور آپ کو یہ بھلی کوئی شخصیت بھلی لگتی ہے، تصویر بھی بعضوں کا تو اچھی لگتی ہے لیکن اصل توجہ اس شخصیت کی طرف جاتا کہ یار یہ اب یہاں ماشاءاللہ کہنا یہاں حرج تو نہیں لگتا. جی، جو صورت آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کے حساب سے تو حرج نہیں ہوگا، یعنی اس شخصیت کی خوبصورتی کی وجہ سے یا بچہ جس کی تصویر کی بات کر رہے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہتے ہیں تو حرج نہیں ہے. تصویر کی تعظیم حرام ہے. بلا وجہ سیلفیاں لیے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی کہ یہ مستحب ہے کہ یہ چکر میں نہ پڑے. اس میں اگر کوئی اس کا کوئی صحیح مقصد نہ ہو نا تو ادھر کھڑے ہو جائیں گے، ادھر یوں ٹیک لگائے کھڑے ہو جائیں گے، اس سے ایکشن کرتے ہیں اور تصویریں بنواتے ہیں. ایک تو یہ، پھر یہ کہ جیسے کہ اپنی ڈی پی پر بھی طرح طرح کے ایکشن کے ساتھ تصویریں لگواتے ہیں. تو یہاں بھی مجھے بہرحال یوں لگتا ہے کہ اس کے وجہ اگر علامت چاہیے نا تو علامت کہ بھئی پتہ چل جائے گا کس کا ہے، تو اس پر تھوڑا اپنا بھی ذہن ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے آدمی کا. تو میں سارے اس میں میرے پاس بنے ہوئے جو لسٹ ہے نا
اس میں ایک عیسائی بھائی ہیں جو اپنی علامت تبدیل نہیں کرتے. تو جب مجھے یہ لسٹ میں ڈھونڈنا ہوتا ہے نا، جیسے یوں گھما کے، تو اس علامت سے میں ان کو ڈھونڈ لیتا ہوں. تصویر والوں کو غور سے دیکھنا پڑتا ہے کون کہاں کس اسٹائل میں تشریف فرما ہے. جو اپنی ڈی پی پہ تصویر لگانے کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، میں ان سے ناراض نہ ہو، ایسے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جب ڈی پی پہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون سی تصویر لگاؤں میں اپنی، نہیں یار یہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یار یہ تھوڑی سی لگتی ہے نا، یہ تو یوں اپنی تصویر جب تک اپنی آنکھوں کو اچھی نہیں لگے گی، یار اس کو تھوڑا سا پڑے گا نا، یار یہ لگاتے ہیں. پھر 4 دن کے بعد کوئی بولے گا یار کیا کون سی تصویر لگا دی ہے، اچھا صحیح نہیں تھی، چلو دوسری لگا دے، چشمے لگا کے لگا دو، یا وہ مطلب فلاں کپڑے پہن کے بنوا لو. تو یہ بھی ہوتا ہوگا. یا کوئی مائک میں بنائے گا، کوئی دعا کرتے ہوئے بنائے گا، پورے مطلب اس میں بھی اس نظرین ڈی پی سے کہ اپنے ذرا استاذ طبیعت ہے نا، بولنے والی باتیں نہیں ہوتی، شخصیت کا تعارف ہوتا ہے اس کی ڈی پی میں. میں صحیح بولتا ہوں، کیونکہ ایک تعداد ہوتی ہے جن کو نمایاں ہونے کا بڑا شوق ہوتا ہے. یہ ڈی پی بتاتی ہے کہ اس سے یہ جذبہ ظاہر ہو رہا ہے، کیونکہ اب جب ایکشن والی تصویر ہوگی تو واٹ از دس، کیا ہے نمایاں ہونے کا جذبہ، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نمایاں ہونا ہے اس کو، کہ لوگ مجھے دیکھیں. اٹریکٹیو تصویر کیوں بنائے گا کہ لوگ مجھے دیکھیں. انما الاعمال بالنیات، وہ کسی کے بارے میں بولنا کچھ بھی نہیں چاہیے، مگر یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ تعارف ہوتا ہے، کسی کی گفتگو سے تعارف ہوگا کہ بار بار کوئی جس طرح کے ٹاپک کو لے گا نا تو اس سے تعارف ہو جائے گا اس کا کہ یہ کتنا کیا سمجھے، بولنے ایسا نہیں ہوتا. اچھا اسی طرح جیسے کہ واٹس ایپ ایک گروپ ہوتے ہیں، یا ویسے اگر پرسنل بھی کوئی ہے تو یہ جس طرح کے مطلب کلپ وہ بھیجے گا نا آپ کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ یار اس طرح کے کلپ زیادہ بھیج رہا ہے، یہ اس کا تعارف ہوگا. پتہ نہیں اب یہ باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. ماشاءاللہ عامل سنت کا جو ہے وہ کی گفتگو آپ نے جو ہے وہ سنی. ہم انشاءاللہ عز و جل کچھ چیزیں جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے کچھ میسیجز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں، اور کچھ ہم انشاءاللہ کچھ کالز کا بھی جو میسیج آیا تھا، ایک کال تو ہم نے شامل کی تھی، تو مزید بھی انشاءاللہ نیت ہے کہ کچھ 1-2 کالز جو ہے وہ اپنا آئی ہوں اس حوالے سے، تو آپ بتائیے گا تو انشاءاللہ شامل کریں گے. ذہنی آزمائش کے آڈیشن کے حوالے سے میسیجز آ رہے ہیں، آپ کو بھی آئے میرے خیال میں، میرے پاس بھی ہیں کہ ذہنی آزمائش کا آڈیشن کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. تو ذہنی آزمائش کا آڈیشن، ذہنی آزمائش لائیو پروگرامز جو ہیں وہ تو دسمبر کی 25 تاریخ سے انشاءاللہ پہلا ای پی اللہ نے چاہ تو آپ مدنی چینل براہ راست دیکھ سکیں گے رکن شور عبدالحبیب بھائی کو. آڈیشن انشاءاللہ عز و جل یہ اکتوبر یا نومبر، اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے سٹارٹ میں انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آڈیشن کے لیے شہر اناؤنس کر دیے جائیں گے، اور ہماری ٹیم یہاں سے باب المدینہ کراچی اس آڈیشن کے لیے انشاءاللہ روانہ ہوگی. چلیں جی، اب ہم اشفاق بھائی کا ایک کلام ہے، اج سکھ متران دی ودھیری ہے نو دلی اداس چنگیری. ہائے ہائے کیا بات ہے. پھر مہر علی شاہ صاحب. اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دل اداس گھنیری، اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دل اداس گھنیری، چنگیری اجننا لایا کیوں جھڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس صورت تو میں
میں جانا تھا اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جہاں تھا جانا تھا کہ جانے جہاں تھا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا دنیا یار کوئی رب نے بڑھایا نہیں اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جانے جانا تھا سچ ساکھا کہ رب شاخا جس شان تو شان سب پڑے ماشاء اللہ عز و جل آپ نے یہ کلام جو ہے وہ سنا ہے اور ہم سے بھی جو ہے وہ یعنی فرمائش کی گئی ہم تک جو پہنچی ہے وہ سید صاحب سے کہا گیا کہ کچھ پنجابی کا اشعار یہ بھی جو ہے وہ سنا دیں اور سید صاحب کو اگر آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل شامل کریں گے. سید صاحب آپ نے جو ہم نے کچھ آپ کو میسیجز جو ہے وہ کیے تھے ایک حبیب اور ایک ایسا شعر آپ نے سنا نا جس میں خاتمہ بالخیر کا تذکرہ ہو تو آپ کے ذہن میں ہے یا سوچنا پڑے گا آپ کو؟ حبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے رب کے حبیبا اے میرے طبیبا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا. خاتمہ بالخیر. چلیں جی ایک کلام جو ہے وہ محمود بھائی نے پڑھا تھا اور یہ غالباً 12ویں یا انہی دنوں میں جو ہے وہ 12ویں شب دامن مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں نگران شورا کی موجودگی میں. آئیے دیکھتے ہیں. مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے ہیں دار الہوا میں پہنچے دار الہوا میں پہنچے خوف عذاب کے ساتھ ہوا میں پہنچے خوف عذاب کیسا. میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہو تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو. حقیقت میں نہ بے کس ہوں نہ بے بس ہوں نہ ناطاقت میں سمجھ کے جاؤں مجھ کمزور کے تابو توا تم ہو. داما مصطفیٰ ہے مجرم مچل رہے مچلا ہے کہ
رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے داماد مصطفیٰ ہے مجرم چل رہے ہیں دار الامان میں پہنچے دار الامان میں پہنچے خوف عذاب کیسا دار الامان میں پہنچے خوف عذاب کے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا داماد مصطفیٰ ہے مجرم بچل رہے ہیں آقا کی ایسی شان ہے یہ روایت کا خلاصہ ہے کہ انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے مقام پر نہیں بیٹھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مقام پر بیٹھ جاؤں میرا کوئی امتی جہنم کی آگ میں جلا دیا جائے میرے پیارے اسلام بھائیو جو ایمان سلامت لے کر گیا نا تو ایمان سلامت لے کر گیا میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروا دیں میرے آقا کی شان ہے دعا کرو کہ میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں ایمان پر دنیا سے رخصت ہونا نصیب ہو جائے آمین 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 کیا بہترین گفتگو کی ہے سید صاحب آپ کچھ سنانا چاہیں گے جو آپ کی طرف ہم نے کچھ بڑھایا تھا ایک تو آپ کو کہا تھا کہ پہلے مصرے میں لاجواب آتا ہو اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ہم تھوڑا سا آپ کو ہنٹ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس شعر کی جو ہے وہ ابتدا ہے ذات سے غور کر لیں جب تک ہم انشاءاللہ ایک کال شامل کرتے ہیں میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں آپ کا مدنی چینل بڑا زبردست پروگرام ہے پروگرام کے اندر آج ایک میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دنوں سے وہ جو قرآن پاک کی تلاوت لگتی ہے 7 بجے تو اس کے بعد اب محفل کے کلام چلائے جاتے ہیں تو آپ سے عرض ہے کہ زیادہ جو کلام ہے اسٹوڈیو والے چلایا کریں حاجی مشتاق کے ہوں یا ہمارے دیگر مبلغین کے کلام ہوں آپ سے عرض ہے کہ اسٹوڈیو والے کلام چلایا کریں اچھا ایک اسٹوڈیو سے اب آپ نے حاجی مشتاق کا بھی تذکرہ کر دیا اور اسٹوڈیو والے کلام اسٹوڈیو کلام سے مراد ہماری جو ایک تو جو ہم نعت خواں ہمارے جو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور جس طرح یہ 12ویں کے دنوں میں ریکارڈ ہوئے مختلف نعت خوانوں کے اب یہ ایک تو آپ کی اگر مراد ہے ایک اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ محفل میں جو ہے وہ اپنا پڑے گئے ہیں تو اصل میں ہر ایک کا جو ہے نا وہ ایک اپنا ایک لذت ہے حالانکہ یہ تو یوں سمجھے کہ ہمارے یہاں اب شروع ہیں اسٹوڈیو کلام اس سے پہلے تو ہماری جو نعت خوانی وغیرہ اور ہم جو کلام چلایا کرتے تھے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ چلاتے تھے اب آپ نے حاجی مشتاق کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے اور آپ الحمدللہ ہم نے تقریباً کچھ ہفتوں سے ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے کوئی نہ کوئی کلام جو ہے وہ ہم حاجی مشتاق کا شامل کرتے ہیں تو بہرحال آپ کی کال جو ہے وہ آئی ہے تو جب تک انشاءاللہ عز و جل سید صاحب کچھ جو ہے وہ جب تک یہ ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس وقت تک ہم یہ کلام شامل کرتے ہیں اور باقی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کا یہ مشورہ جو ہے وہ مجلس تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اب جو جنریشن آپ اگر یوں سمجھے کہ 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے جن کی عمریں 20 18 22 سال جو ہے وہ اپنا ہے تو وہ یوں حاجی مشتاق کو تو نہیں اس طرح سے جانتے ہوں گے بھلے دعوت اسلامی میں ہی انہوں نے آنکھ کھولی ہو تو نہ دیکھا ہوگا تو اب ہر ایک کا اپنا ذوق ہے جنہوں نے ان کو سنا ہے وہ جب ان کا کلام اور یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں تو ان کو اپنی پرانی یادیں جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ویژول پر جو ہے وہ اپنا آڈیو جو ہے وہ لے کر ہم نے یہ بنایا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ اسٹوڈیو کلام تو ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں ایک اپنا ذوق ہے، کسی کو کس چیز میں جو ہے وہ اپنا مزہ آتا ہے. تو بہرحال آپ کا یہ مشورہ ہم آگے تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. سید صاحب آپ کی طرف ہم نے جو ہے وہ بڑھایا تھا اور آپ مسکرا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ مشکل آپ کی طرف جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، آئی ہوئی ہے، ورنہ آپ مائک اٹھا لیتے ہیں، آسان ہوتا ہے. تو مزید بھی انشاءاللہ آسان کرتے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک کلپ امیر سنت کا قبر میں جو عہد نامے کے حوالے سے ہمیں میسج آیا تھا، جس کا لوگوں نے کہا تھا کہ وہ شجرہ کا تذکرہ ہوا ہے، بہرحال شجرے کا تذکرہ اس کے اندر تھا، جس پر ہم نے بھی کتنی گفتگو کی تھی. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سید صاحب کے لیے مزید ہم کیا آسانیاں پیدا کریں گے، خود ہی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. قبر کے اندر عہد نامہ رکھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، تجہیز و تکفین کا طریقہ، یعنی کفن دفن کا طریقہ، پیج نمبر 138 پر لکھا ہے شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب طاق کھود کر اس میں رکھیں. بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے اور فرمایا کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے. اور ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی گئی. پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہا جب میں قبر میں رکھا گیا عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا دیکھا، کہا تو عذاب سے بچ گیا. تو یہ حوالہ ہے، یہ حنفی فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، در المختار معہ رد المختار معہ رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب صلاۃ الجنائز، جلد 3 پیج نمبر 185 185. یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ لکھنے کا جو ہے نا، وہ سیاہی سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انک سے نہیں. یہ شہادت کی انگلی بالکل کچھ بھی نہیں لگائیں، اس میں یوں لکھ لیں، بھلے آپ کو نظر نہیں آئے گا لیکن یہ لکھنا ہو گیا. زیر زبر پیش لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ جو یہ عہد نامہ وغیرہ رکھا جائے گا تو وہ بے شک وہ لکھا ہوا ہو، قلم سے اگر لکھا ہوا ہو کہ صحیح طریقے کے مطابق، کہ دائرے بھی گول گول کھلے ہوں اس کے، تو ٹھیک. ورنہ جیسے بھی قلم سے کوئی لکھے نا صاحب اجازت، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن اب پرنٹڈ ہی آج کل اتنا بڑا لکھنا آسان نہیں ہے نا. اگر گور کن قبر میں طاق کی ترکیب نہ بنائے، دیوار میں کھودنا پڑے گا نا اس کو، تو اگر وہ نہ بنائے تو یہ تبرکات کفن کے اوپر رکھ سکتے ہیں. ایک مدنی بہار اس پہ لکھی ہوئی ہے، حیدرآباد سے ایک مکتوب میں یہ موصول ہوئی. اس میں کچھ اس طرح تھا کہ اگست 2004 میں ایک اسلامی بہن کا انتقال ہوا. ان کے انتقال کے بعد انہیں غسل دینے والی دعوت اسلامی کی مبلغہ اسلامی بہن نے شجر قادریہ رضویہ ان کی رشتہ دار خواتین کو دیتے ہوئے ان کی قبر میں رکھنے کا مشورہ دیا. چنانچہ گھر کے افراد کے ذریعے شجر قادریہ رضویہ ان کی قبر میں رکھوا دیا گیا. کچھ عرصے کے بعد مرحومہ اپنی ایک رشتہ دار اسلامی بہن کو خواب میں شاندار بچھونے پر بیٹھی نظر آئیں. وہ بڑی خوش دکھائی دے رہی تھی اور مرحومہ نے مسکراتے ہوئے کچھ یوں کہا، یہ شجرہ شریف لے لو
उन सारी बहन को शुक्रिया के साथ वापस कर दो, ये उनकी अमानत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस शजरे की बरकत से मुझे कब्र में बड़ा सुकून मिला है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाअल्लाह अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही प्यारा क्लिप हमने देखा कब्र में तबरुकात रखने के हवाले से, शजरा वगैरह रखने के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही प्यारी किताब मकतबतुल मदीना ने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों मकतबतुल मदीना पर आई है और इस किताब का नाम है मरहूम वालिदैन के हुकूक। वालिदैन ज़िंदा होते हैं, उनके बहुत सारे हुकूक होते हैं, जब दुनिया से चले जाते हैं क्या उनके भी कुछ हुकूक होते हैं। और इसमें एक वाक़या ऐसा है कि सफ़ा नंबर 19 पर है कि एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं जा रहे थे, एक कुएँ के अंदर से उन्होंने कुछ महसूस किया, कोई था कुएँ के अंदर जो सिसकियाँ ले रहा था, क्या था, कौन था और क्यों सिसकियाँ ले रहा था। इस रिसाले में आप पढ़ सकेंगे। मकतबतुल मदीना से 35 रुपये हदिये पर तलब कर सकते हैं और इसके पीछे बहुत ही प्यारी दुआ भी अमीर अहले सुन्नत अता फरमाई है। मजलिस कफन दफन की तरफ से ये दुआ है। अमीर तो फरमाते हैं, या रब मुस्तफ़ा अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तदफीन कोर्स करने और करवाने वालों, अपने महारिम को उसके लिए तैयार करने वाली इस्लामी बहनों को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमा। इन्हें प्यारा प्यारा मक्का और मीठा मीठा मदीना दिखा, बार बार हज की सआदत से मुशर्रफ फरमा। फिर फरमाते हैं, या अल्लाह पाक इनकी कब्र को क़यामत तक नूर मुस्तफ़ा से रोशन फरमा और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमा। और फिर नीचे अमीर अहले सुन्नत के दस्तखत भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो ये रिसाला वालिदैन के साथ बहुत अच्छा उसने सलूक करने के लिए, आप जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो वो इसे लें, मकतबतुल मदीना से हासिल करें और इसे खूब तकसीम भी करें और अपने प्रोग्राम्स के अंदर तीजे में, 40वें में, शादी ब्याह में इसे तकसीम करें। आपको पता चले कि वालिदैन दुनिया से रुखसत हो जाए तो भी औलाद पर उनके कुछ हुकूक होते हैं। और इसमें जो कुएँ वाला वाक़या है वो तो मैं कहता हूँ कि ऐसा है कि ये वो औलाद जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए वो इसे ज़रूर हासिल करें और इस वाक़े को पढ़ें। और देखें, आपकी थोड़ी सी तवज्जो फरमाने से आपके वालिदैन अगर दुनिया से रुखसत भी हो गए, अगर किसी तकलीफ में है तो आपकी थोड़ी सी तवज्जो से उनकी तकलीफ दूर हो सकती है। मकतबतुल मदीना से आज ही तलब करें 35 रुपये हदिये पर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सस्पेंस जो है वो अपना सैयद साहब ने छोड़ दिया है कि उस कुएं का जो है वाक़या है। हम चल रहे हैं, अशफाक भाई ने जो है वो एक कलाम पढ़ा था, निसार तेरी चहल पहल पर। ये जैसे ही हम सुनकर आएंगे तो उस के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा सैयद साहब से हमने जो एक शेर सुनना है वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा जो है वो इनको याद आ गया है। कुछ मज़ीद इशारा दिया था, आइए सुनते हैं अशफाक भाई का कलाम। सार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। दिल से बोलो मिलाद आया आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया, मिलाद आया। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके है फर्शियों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। मिलकर बोलो मिलाद आया आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया, मिलाद आया आया, मिलाद आया
جس کا گانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا گانا اسی کا گانا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا گانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، اسی کے ہم گیت گا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ چلیں سید صاحب، آپ نے ایک تو جو ہے وہ شیئر فوراً آپ نے سنا دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک میسج جو ہے وہ آیا تھا کہ ہمارا انعام نکلا تھا 8 اکتوبر کو ایپیسوڈ 267 میں کو دلاور عمران کو جو ہے وہ خوش کون سے سلسلے کے ایپیسوڈ؟ یہ آپ کا مدنی چینل کے اندر نکلا تھا، تو یہ تو ابھی یوں سمجھے ریسنٹلی جو ہے وہ گزرا ہے، اکتوبر کا مہینہ تو ابھی چل ہی رہا ہے، ابھی 12ویں کا مہینہ بھی چل ہی رہا ہے، اور 12ویں کا مہینہ بھی چل ہی رہا ہے، کچھ پہلے والوں کی بھی جو ہے وہ رکے اور آہستہ آہستہ سلسلہ جاری ہے۔ ایک تو میسج تھا وہ 12 مارچ کو تحفہ ابھی تک نہیں ملا، امداد اتاری ہیں اٹک سے جو ہے وہ، تو یہ ان کا تحفہ بھی اٹک ہی گیا تھا کیونکہ یہ جا کے پھر واپسی آ گیا تھا، یہ وہی والے ہیں، صحیح ہے، جو ہے وہ اپنا صحیح ہے، اس کا تذکرہ کیا تھا حضرت، جو ہے وہ آپ آدھا میسج کرتے ہیں اور اس کے بعد سید صاحب کو ماشاءاللہ یاد ہے اور مجھے بھی جو ہے وہ یاد آ گیا، تو یہ ہے آپ کا وہاں جا کر جو ہے نا وہ دوبارہ واپس آیا ہے۔ چلیں جی شعر سنائیں۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ نے سید صاحب بتایا تھا کہ مرحوم والدین کے حقوق، وہ تو آپ نے اس کا تذکرہ کیا، لیکن پڑوسیوں کی بھی کچھ نہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اور بہت حقوق ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے نگران شورا کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے، آئیے وہ سنتے ہیں۔ پڑوسیوں کے تعلق سے احساس کی بہت کمی ہے، یعنی کہ پڑوسی کو خوش رکھنا، پڑوسی کو مطمئن رکھنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، اس کی تعلیم ہے ہمیں، نہ کہ پڑوسی کو اذیت دینا، تکلیف دینا۔ اس کے تعلق سے تو ہم قیامت کے دن پھنس جائیں گے۔ پورا موضوع ہے رائٹس آف نیبر کا۔ اب یہ کیا کہ آپ پڑوسی کو تکلیف دے رہے ہیں، پڑوسی کو تو راحت دینی چاہیے۔ اپنے گھر کے قریب بھی اگر آپ کچرا وغیرہ ڈبہ وغیرہ رکھتے ہیں تو اس کی بھی بدبو سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو صفائی ستھرائی کا انتظام کریں۔ بعض لوگ اتنے تکلیف کے تعلق سے اتنی مطلب کہ ان کی اویئرنیس ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تجربہ ہوگا، رات کو 12 بجے آپ کے یہاں چھت پہ سے آواز آتی ہے بھر کر کے، کوئی پلنگ کھینچ رہا ہے، کوئی الماری کھینچ رہا ہے، کوئی صوفہ کھینچ رہا ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ ہم فرنیچر سیٹ، ارے بھائی رات کے 12 بجے کون فرنیچر سیٹ کرتا ہے یار؟ ہم کیا کریں جناب؟ بھائی تو دنیا رات سوتی ہے نا، آپ رات جاگتے تو بھائی ہم پر احسان تو نہیں نہ کر رہے آپ؟ اب سوچے تو صحیح، رات کو 12 بجے آپ ڈرل چلائیں گے، رات کو 12 بجے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گھڑی لگانی تھی، کی لگا رہا ہوں میں؟ وہ بھائی تو گھڑی رات کو 12 بجے لگانا ہے، 1 بجے لگانا یاد آ رہا ہے۔ دیکھیں جرنلی سونے کا ٹائم ہے، جب سونے کا ٹائم ہے تو ٹھیک ہے آپ جاگ رہے ہیں، اب آپ کے جاگنے سے دنیا تو نہیں نہ جاگے گی۔ صبح 7، 8، 10 بجے لوگوں کے کام کاج ہوتے ہیں، فجر کی نماز میں اٹھنا ہوتا ہے، بچوں کے اسکول ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، تو اپنے پڑوسیوں کا، جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں اس کا خیال رکھیں۔ مطلب مومن ہوئے جس کی زبان و حاصل دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ احساس پیدا کریں، احساس بہت بڑی نعمت ہے، لوگوں کے لیے فیلنگ پیدا کریں کہ میرے کسی عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ چلیں جی، سلسلے کا وقت بالکل اختتام کی طرف ہے، کچھ 1-2 کلپ ہو سکتا ہے شامل کر لیں۔ ایک میسج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کا کلام کافی دنوں سے جو ہے وہ اپنا پینڈنگ چل رہا ہے، تو اس دفعہ شامل کر لیں۔ چلیں جی، نوری محفل پہ چادر، وہ آگے چل کرے شعر، ابتدا میں کچھ انہوں نے اشعار پڑھے ہیں، آئیے وہ شامل کر دیں۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، ہم نیازی
کسی سے کیوں مانگیں، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، حضور دیتے ہیں۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، عاصیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ چلیں جی ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہو گیا اور بہت سارے پیکیج جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اس میں کڈس مدنی چینل کے بھی بچوں کے ہم نے شامل کیے تھے، عبید بھائی احسان بھائی کے بھی کلام شامل تھے، اس کے اندر اشعار کا مقابلہ اور دیگر اور چیزیں تھیں۔ چلیں جی انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ سلسلے کے اندر جو ہے وہ اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج چونکہ وہ ایک کال آ گئی تھی، اس کال کے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ضمن میں ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو کا فائدہ ایک یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اب ہمارے سلسلے میں مسلسل جو ہمارا سلسلہ ہے مستقل دو قرآن اندازیاں ہوا کریں گی، ایک تو تبرکات کے لیے اور دوسری قرآن اندازی میں جس کا نام نکلے گا اس کی انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو بکنگ کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ سالانہ ہوا کرے گی۔ تو اب ہم آج کے سوال کی طرف بھی جائیں گے، قرآن اندازی کی طرف بھی جائیں گے، تو آئیے پہلے ہم قرآن اندازی اور یہ قرآن ابھی آج کی جو دو قرآن اندازیاں ہوگی یہ تبرکات کی ہیں انشاءاللہ، پھر جب سے ہوگی تو پہلی پھر تبرکات کی ہوا کرے گی اور دوسری ماہنامہ فیضان مدینہ کی۔ چلیں جی دکھائیے جی۔ چلیں جی نام چل رہے ہیں ماشاءاللہ تبرکات کے لیے، دیکھیں کس خوشنس دل تو ویسے دھڑک رہے ہوں گے سب کے کہ یہ ہمارا نام بھی گیا، اللہ کرے دوبارہ رکے نہ۔ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے تو جس کا دھڑکنا بند ہو جائے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا، تھوڑی تیزی سے دھڑکتا نا۔ ہاں اصل میں شاید ہم اس کے یوز ٹو ہے نا، تو ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ جنہوں نے نام جواب دیا ہے ان کا دل ہو رہا ہوتا ہے، جس طالب علم کا رزلٹ اناؤنس ہونا ہوتا ہے نا اسی کا دل زیادہ دھڑک رہا ہوتا ہے، اسی کا تیزی ہو جاتی ہے۔ مدینہ بنت فیض احمد عطاریہ جن پور ہے جی جو ہے وہ اپنا۔ چلیں جی چلیں پہلا نام مبارک ہو آپ کو، آپ ماشاءاللہ اپنے محرم کے ذریعے سے رابطہ کریں، دوسرے نام کی قرآن اندازی دکھائیے۔ چلیں جی جن پور ماشاءاللہ، جن پور۔ چلے ماشاءاللہ نام چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ مدینہ آ گیا بھائی، کراچی سے آ گیا، جمیل عباسی ہے کراچی ماشاءاللہ، اور اکبر بھائی کے چہرے پہ کراچی کا ماشاءاللہ نام سن کے مسکراہٹ، کراچی تو پھر کراچی ہے نا، کراچی تو باب المدینہ ہے۔ اچھا پھر یہ عرض کروں، ایک میسیج جو ہے وہ ہمیں تھا کہ یہ آتا ہے ہر دفعہ ہی تقریباً لوگ میسیج کر دیتے ہیں کہ ان کی لائٹ چلی جاتی ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو قرآن اندازی ہوتی ہے اس کے نکلنے والا جو جواب ہے، سوال تو ہم سینڈ کرتے ہیں گروپ میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام نکلا ہے وہ بھی گروپ میں جو ہے وہ سینڈ کیا جائے۔ تو یہ آپ اس چیز سے پریشان نہ ہوں کہ اگر مثال کے طور پر آپ کا انعام نکلا ہے
اور آپ کو نہیں پتا تو یہ نہیں ہے کہ ہم بھول جائیں گے. انشاءاللہ ہمارا جو طریقہ کار بنا ہوا ہے وہ ہم نام نمبر سید صاحب کو جو ہے وہ سینڈ کر دیتے ہیں. ان کا جو پروسیس ہے اسی کے مطابق الحمدللہ یہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں دیکھ پائے تو آپ سے مس ہو گیا تو آپ سمجھیں گے. تو وہ انشاءاللہ عز و جل آپ سے رابطہ کر لیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.